بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میں اس نشست میں انشاءاللہ قرآن مجید کو سمجھنے سے متعلق ایک قاعدہ اور اس قاعدے کی ایک مثال دوں گا انشاءاللہ۔ قاعدہ کوئی بڑا نہیں ہے، بہت ہی ہلکی پھلکی بات ہے، آسان سی بات ہے۔ وہی ہے کہ قرآن مجید میں یعنی کوئی بھی لفظ استعمال ہوتا ہے یا کوئی بھی قصہ بیان کیا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ کئی مرتبہ جو ہے مطلب ذکر کی جاتی ہے، جس کو متشابہات سے تعبیر کرتے ہیں۔ کبھی آیت کریمہ ہو بہو ہوتی ہے، کبھی کبھار جو ہے کچھ فرق کے ساتھ۔ اب روزانہ جو ہے تلاوت سن رہے ہیں قیام اللیل میں یا تراویح میں، تو کافی لوگوں کو بھی احساس ہوا ہوگا کہ جو ہے یہ آیت کریمہ ہم سن چکے ہیں، یا ایک ہی لفظ قرآن مجید میں کثرت سے آتا ہے، جیسے مثلا لفظ الذکر لے لیجئے، ہر جگہ پر ایک ہی معنی نہیں اس کا۔ الکتاب لفظ کتنی مرتبہ آتا ہے، ایک ہی مراد نہیں ہے اسے کہ صرف قرآن ہی ہے، سیاق سباق دیکھنا پڑے گا کہ کیا معنی ہے۔ تو یہ جو ہے مطلب ایک قرآن کا یہ ایک اعجازی پہلو ہے اگر بلاغت کی جہت سے دیکھیں۔ میں یہ بتاؤں گا کہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے جو سب سے آخری سورت ہے نا، سورۃ الناس، سورۃ الناس میں لفظ الناس کتنی مرتبہ مکرر آیا ہے دیکھو۔ تو کیا ہر جگہ پر الناس سے ایک ہی مراد ہے یا الناس سے الگ الگ مراد ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس سے قبل یعنی کچھ بنیادی باتیں بتا دیتا ہوں الناس سے متعلق۔ عربی زبان میں جو الناس یہ جو کلمہ ہے نا، اس کی جو بنیادی جو حروف آتے ہیں النون والواو والسین، نواسا سے، اس کے جو معاجم میں معانی بتائے گئے ہیں، جیسے الاضطراب، الحرکہ، التذبذب، السوق، الاقامہ۔ انسان کی جو زندگی ہے ماں کے پیٹ سے لے کر کے پھر جو ہے اس کی ولادت، پھر اس کا بچپنا، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، اور اس کی جو چال چلن ہے، اس کی جو بھاگ دوڑ ہے، اس کا جو ایک زندگی کا جو گزران ہے، یہ سب چیزیں جو ہے اس کی بدنی، نفسیاتی، ہر پہلو سے یہ معنی اس کے اندر جو ہے مطلب شامل ہیں، جو معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ چونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں تو میں اب اس کو ایک ایک حل کر کے نہیں بتا سکتا لفظ کا معنی۔ یہ ہے الناس بنیادی طور پر اس کا معنی۔ ایک معروف لغوی ہے ابو ہلال العسکری، الفروق اللغویہ ان کی جو کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ الناس ہے نا، الناس کہا کہ یہ جمع یعنی وہم جماعہ لا واحد لہا، یعنی یہ جماعت پر ہی آتا ہے لفظ ہے، اس کا الگ سے واحد نہیں آتا۔ جیسے رجل، رجال، تو اس کا واحد ہے، اس کا واحد نہیں آتا اس کا۔ تو اسم جمعین للبشر بولتے ہیں اس کو، یعنی پوری نوع انسانیت کو شامل لفظ ہے یہ، جیسے جانور کہتے ہیں تو سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، ویسے الناس تو دنیا بھر کے سب لوگ اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں الناس جب کہتے ہیں تو۔ یہ کچھ باتیں رہیں۔ الناس سے متعلق ایک بات یہ کہ جہاں تک مسئلہ قرآن مجید کا تعلق ہے، قرآن مجید میں یہ لفظ 241 مرتبہ آیا ہے، 240 پر ایک مرتبہ قرآن مجید کے اندر۔ یہ جو الناس ابھی میں نے کہا نا کہ اس سے مراد ہے نا جمیع البشر، سب انسان۔ اس سے ملتے جلتے الفاظ بھی ہیں قرآن مجید میں، جیسے مثال کے طور پر العالمین، العالم کہتے ہیں، العالم یعنی ایک انسانیت کا مجموعہ، پورے کے پورے انسان۔ قرآن مجید میں ایک لفظ آتا ہے بنو آدم، کون ہے؟ سب انسان مراد ہیں۔ قرآن مجید میں ایک لفظ آتا ہے الانام، کون مراد ہیں؟ اس میں جن بھی داخل ہیں۔ الثقلان کہتے ہیں جن اور انسان کو۔ تو یہ سب الفاظ قرآن مجید میں مذکور ہیں، لیکن کہاں کہاں مذکور ہیں وہاں سیاق سباق سے ایک خاص معنی بھی سامنے آتا ہے۔ اچھا، بہرحال یہ مکی صورت ہے، کچھ اہل علم نے اس کو مدنی کہا، لیکن یہ مکی صورت ہے، سورۃ الناس۔ سورۃ الناس سے متعلق جب بھی میں نے کہا نا کہ قرآن مجید کی صورت میں لفظ الناس کتنی مرتبہ جو ہے تکرار سے ساتھ آیا ہے، کہ ہر جگہ پر ایک ہی مراد، ایک ہی معنی، وہ بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض اہل علم نے اس بات پر گفتگو کی کہ اس سورت کا نام الناس کیوں،
सूरत अन्नास। कहा कि वो इस वजह से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत करीमा में जो दुआ सिखाई है कि कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, तो अऊज़ु बिरब्बिन नास ही क्यों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो औरों की भी तो रब हैं, तो रब्बुन नास ही से क्यों दुआ सिखाई गई? कहा कि इसलिए कि इंसान को जो वसवसों का जो शिकार जो होता है ना, वो इंसान है, और इंसान ही है जो उसके दिल में उसके ताल्लुक़ से मतलब गलत वसवसे पैदा करता है। इंसान भी है, जिन भी है, तो बिज़ात उसी पर गुफ्तगू की गई है कि रब, इस वजह से इस सूरत का नाम है अन्नास। बाज़ अहले इल्म ने कहा कि वो इस वजह से कि जो है यानी इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इस वजह से इस सूरत का नाम है अन्नास। लेकिन कुछ असहाबे इल्म ने कहा कि अन्नास इस सूरत का नाम इसलिए कि इसमें पनाह मांगने की जो यानी दुआ सिखाई गई है या हुक्म दिया जा रहा है इस्तिआज़े का। इस्तिआज़ा एक इबादत है ना, तो इस्तिआज़े का हुक्म किसको दिया जा रहा है? इंसान को। तो इसी वजह से इस सूरत का नाम है अन्नास। इन सब के अलावा मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि बाज़ अहले इल्म ने कहा कि इस सूरत का नाम अन्नास इसलिए है कि इस सूरत में लफ्ज़ अन्नास इतनी मरतबा ज़िक्र हुआ है ताकि लोग गौर व फ़िक्र करें कि हर जगह पर अन्नास का एक ही माना है कि जुदा जुदा माना है। इसके मुख्तलिफ़ मानों पे नज़र रखो, ये अन्नास है, ये सूरत अन्नास कुरान मजीद में कितनी मरतबा आया है लफ्ज़। तो इस पहलू अहले इल्म ने इस तरफ दावत दी है। इसलिए कि अगर आप देखेंगे कि मुझे 2-3 दिन पहले एक साहब ने सवाल किया था एक आयत करीमा पेश करके कि भाई इसमें अन्नास का तर्जुमा इन्होंने कुछ किया है, क्या माना इसका अन्नास से मुराद? तो मैंने उनसे कहा कि कुरान मजीद में अन्नास 2 मानों में आता है। फिर मैंने अपने स्टेटस पर भी लगाया था, वो लोगों को सवाल डाला था ताकि जो है लोग जो तलबा हैं वो गौर व फ़िक्र करें, वो किताबें देखें करें वगैरह। तो अन्नास जो है ना कुरान मजीद में 2 मानों में आया है। एक तो कुल दुनिया के इंसान मुराद, कुल दुनिया की, जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम सूरह बकरा में, जैसे अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू, सूरह हुजुरात में कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। तो ये अन्नास से मुराद यानी दुनिया के सब लोग मुराद हैं। कभी अन्नास से मुराद यानी फ़र्द वाहिद भी हो सकता है या लोगों का यानी एक तबका भी हो सकता है। एक आयत करीमा में बताता हूँ आपको, अंदाज़ा लगाइए आप। जब उहुद से वापस आ रहे थे सहाबा अल्लाह के रसूल समेत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया सूरह आल इमरान में, अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम, अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास, कि लोगों ने उनसे कहा कि लोग तुम्हारे ताल्लुक़ से जमा हो रहे हैं दोबारा। यानी अल्लाह ताला ने कहा कि सहाबा से, अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल से कह रहे हैं, सहाबा से कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि लोग तुम्हारे ताल्लुक़ से जमा हो रहे हैं। ये भी तो लोग हैं, कहने वाले भी लोग हैं, जो जमा हो रहे हैं वो भी तो लोग हैं। लेकिन सबके लिए अन्नास का लफ्ज़ कि लोगों ने कहा कि लोग तुम्हारे ताल्लुक़ से जमा हो रहे हैं, जबकि वो कहने वाला एक फ़र्द है, नुआइम इब्न मसऊद अल-अशजाई, वो एक ही फ़र्द हैं जिन्होंने आकर के कहा था कि जो है तुम्हारे ताल्लुक़ से लोग जमा हो रहे हैं। और जमा होने वाले कौन थे? अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु, मुसलमान नहीं थे, और उनके साथ जो लोग थे उहुद में जो आए थे। तो फ़र्द वाहिद के लिए भी अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, सूरह निसा की आयत करीमा, क्या लोग हसद करते हैं? किस पर? लोगों पर हसद करते हैं कि अल्लाह ने उनको अपने इनामात से नवाजे हैं। कौन है मुराद? अल्लाह के रसूल मुराद हैं कि अल्लाह के रसूल को नबूवत मिलने पर ये लोग जो अब हसद कर रहे हैं। अम यहसुदून अन्नास, अन्नास मफ़ऊल है वहाँ पर, मफ़ऊल भी। तो ये कभी कभार कुल इंसान मुराद है, और यही है अक्सर कुरान में। और कभी कभार ऐसा नहीं है कि एक तबका नहीं, एक फ़र्द भी मुराद है, एक तबका भी मुराद हो सकता है। इसकी मिसालें मुतादिद, वो हमारा मौजू नहीं है। मेरा मौजू ये है कि सूरह अन्नास में, क्योंकि क़ायदा ये है कि कुरान मजीद में असल ये है कि अदम तकरार, कुरान मजीद में कोई भी लफ्ज़ मतलब उसके माने के एतबार से मुकर्रर नहीं है। कोई भी लफ्ज़ कुरान मजीद में आ रहा है, कोई भी क़िस्सा मज़कूर है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सूरह रहमान में अगर आप पढ़ करके देखेंगे इतनी मरतबा है, तो क्या वो तकरार है? नहीं, तकरार नहीं, हर जगह पर उसकी ज़रूरत है। फ़ी नफ्सी उसका अपना एक मकाम है उस आयत का। लफ्ज़ी एतबार से वो आपको तकरार उसमें नज़र आ रही है, लेकिन जिस आयत करीमा के बाद फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कहा जा रहा है, उसका अपना एक मुस्तक़िल एक माना, उसकी मुस्तक़िल एक ज़रूरत। वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, सूरह मुरसलात में कितनी मरतबा आया है।
لیکن کیا وہ تکرار ہے؟ ظاہری اعتبار سے لفظی تکرار ہے، لیکن جس آیت کریمہ کے بعد جن آیات کے بعد جو ہے اختتامی طور پر اس کو لایا گیا ہے، اس کی اپنی ایک خاص افادیت ہے، اس کے بغیر بات بنے گی نہیں۔ تو اس اعتبار سے جو علماء نصارہ ہیں نا، علماء نصارہ جن کو مستشرقین کہتے ہیں، انہوں نے خاص طور پر سورۃ الناس کو انہوں نے ہدف بنایا، انہوں نے کہ اس صورت میں لفظ ناس اتنے تکرار کے ساتھ ضمائر سے کام لیا جا سکتا تھا۔ قل اعوذ برب الناس، پھر مالکہم و الہہم، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے ایک واقعات ہیں ان کے۔ ایک تو قرآن مجید میں یہ جو سورۃ الناس میں جو الناس لفظ مقرر ہے، لفظی اعتبار سے بھی اس کا ایک حسن ہے، لیکن معنوی اعتبار سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، لفظی اعتبار سے تو اس کا حسن ہے ہی، معنوی اعتبار سے دیکھو آپ کہ کس طرح سے اس کے اندر حسن ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دعا سکھائی کہ قل اعوذ برب الناس، وہاں الناس کہہ کر کے یہ مراد کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب مربوب ہیں، یعنی سب کی پرورش اللہ کر رہے ہیں۔ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کروڑوں لوگ ہیں، آئے ہیں، چلے گئے ہیں اور آنے والے ہیں، ان سب کو ماں کے پیٹ سے ان کی غذا کیا ہوگی، ان کی صحت کیسی ہوگی، ان کی روزانہ کی جو تدبیر ہو رہی ہے ان کے بارے میں، ایک ایک دن میں جو اضافہ آ رہا ہے، اور جو ہے پھر وہ ولادت ہوگی ان کی، پھر اس وقت ان کے لیے کیا صورتحال ہوگی اس نئی دنیا میں، کیا مسائل ان کے لیے، پھر ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، ان کی جو عقل مضبوط ہوگی، پھر ان کے جو ہے تعلیم کا معاملہ ہے، ان کی پھر کمانے کا معاملہ ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، ان کی اپنی اولاد ہے، کیا کچھ دنیا میں کرتے ہیں پل پل پل۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے بارشوں کا انتظام کیا، ان کے لیے جو ہے زمین ہموار کی، ان کے لیے رب ہیں۔ یعنی قل اعوذ برب الناس یہ کہا گیا کہ وہاں الناس سے مراد یہ کہ سب اللہ کے مربوب ہیں، یعنی ان پر جو ربوبیت کا معاملہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ الناس سے مراد وہاں وہی ہے، مربوب کے معنی میں۔ یعنی اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کی اتنی پرورش کون کر رہے ہیں؟ اللہ، وہاں الناس سے مراد مربوب کے معنی میں۔ ملک الناس، وہاں الناس سے کیا معنی مفہوم ہے؟ وہاں الناس سے مراد ہے المملوک، کہ سب اللہ رب العالمین کے قدرت کے دائرے میں ہیں، کوئی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے 300 سال پہلے پیدا ہونے کا ارادہ ہے، نہیں ہو سکتے آپ مملوک ہیں رب العالمین کے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے مطلب یعنی میرے ماں باپ وہ ہونے چاہیے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے مطلب یعنی مجھے 10 انگلیاں ہونی چاہیے تھی اس ہاتھ میں، نہیں، آپ کے اختیارات نہیں چلیں گے، آپ مملوک ہیں۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اڑتا ہوا ہر جگہ جاؤں گا، نہیں ہو سکتا، آپ کو چل کے جانا پڑے گا، آپ مملوک ہیں۔ ملک الناس کہہ کر کے وہاں الناس سے مراد المملوک، المملوکون، لفظی تکرار نہیں، معنوی تکرار ہے وہاں پر۔ لفظی جو تکرار ہے معنوی اعتبار سے تکرار کہہ رہا ہوں، معنوی اعتبار سے بالکل جدا معنی۔ ایک انسان جو ہے مطلب یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس علاقے میں پیدا ہونا چاہیے تھا، مجھے جو ہے مطلب بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا، مجھے جو مطلب کوئی کسان بن کے پیدا ہونا چاہیے تھا، یا کوئی یہ کہ کوئی بھی چیز جو مطلب اپنے حساب سے کوئی پیدا ہونا چاہتا ہے، اپنے حساب سے کوئی مطلب کرنا چاہتا ہے، قد و قامت کا معاملہ ہو، رنگت کا معاملہ ہو، چہرے کی بناوٹ کا معاملہ ہو، نہیں، اس میں مجبور ہے انسان، اس کے اختیارات ہے ہی نہیں، مملوک ہے وہ۔ اپنے حساب سے بارشیں نہیں کر لے سکتے، نہیں برسا سکتے، اپنے حساب سے اگر سورج جو ہے مطلب ابر آلود ہے، آپ ایسا کوئی نظم نہیں کر سکتے کہ جو نہیں سورج کی شعائیں آنی چاہیے ابھی فوراً ہم کو، نہیں، آپ مملوک ہیں، آپ اس باب میں مجبور ہیں، مجبور اس معنی میں کہ آپ کے اختیارات نہیں ہیں۔ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے مطلب مجھے جو ہے مطلب آج مجھے وفات ہو جائے، آج میری موت آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کی موت لکھی تبھی آپ کو مریں گے، تبھی آپ کی موت آئے گی، ورنہ آپ کی موت نہیں آئے گی۔ تو یہ جو ایک طرح کا معاملہ ہے انسان کا کہ جو ہے مجھے بھوک نہیں چاہیے، نہیں، آپ کو بھوک لگے گی۔ میں نہیں سونا چاہتا ہوں، نہیں، کوئی بھی خدائی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھئی اس کو نیند آئے گی، وہ سونا پڑے گا، اس کو بھوک لگے گی، اس کی دیگر ضروریات ہیں اس کے۔ تو اس اعتبار سے وہاں الناس سے مراد المملوکون، لفظی تکرار تو ہے لیکن معنی بالکل جدا ہے وہاں پر۔ اچھا ٹھیک ہے، اب عبادت کس کی ہوگی؟ الہ الناس، سب عابدین اللہ کے ہیں، یعنی پہلے الناس جو ہے اس سے مراد ہے المربوبون، کے سب اللہ رب العالمین ہی کی تربیت میں، سب اللہ رب العالمین ہی کے زیر نگرانی ہے، سب کی مطلب پالنے پوسنے کا کام اللہ ہی ان کے حق میں کر رہے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں الناس سے مراد کون ہے؟
المملوकून, اور تیسری آیت کریمہ میں المملوک سے مراد ہیں العابدین. اور العابدین کا تعلق کس سے ہے؟ تعبد سے نا, عبادت سے نا. تو پھر فوراً عبادت کا ایک حصہ وہاں بیان کیا گیا. کیا ہے وہ؟ ہے الاستعاذہ. الاستعاذہ عبادت ہے نا. الاستعاذہ کیا ہے؟ الصلاح عبادت ہے, الصوم عبادت ہے, تو الاستعاذہ کیا ہے؟ عبادت ہے. تو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس, یعنی گویا کہ انسانوں کی وجہ سے, جنوں کی وجہ سے انسان کے دل میں اس کے اخلاق یا اس کے قلبی کیفیت جو بدلتی ہے, یا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت کی وجہ سے اس پر جو ایک حملہ ہو سکتا ہے, مطلب شیطانی حملہ ہو سکتا ہے, اس سے استعاذہ کی جب دعوت دی گئی تو کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت سے, اس لیے کہ اس کا تعلق عبادت سے ہے, اس کا تعلق ربوبیت سے نہیں, اس کا تعلق الوہیت سے ہے. تو الہ الناس اور علی الفور اس سے جو ہے استعاذہ جوڑا گیا. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس, اس لیے کہ وسوسے کس کے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں؟ انسان کے. تو وہاں پر بھی لفظ الناس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ الناس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر یہ جو وسوسے وغیرہ جو آتے ہیں, انسان کے خیالات جو بدلتے ہیں, جو اللہ نے نظام رکھے ہیں, وہ انسان سے بھی ہو سکتا ہے, جن سے بھی ہو سکتا ہے. تو وہاں پر بھی لفظ الناس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ من الجنۃ والناس. تو لفظ الناس ہر جگہ پر اپنے اندر ایک افادیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ اب وہاں پر لفظ الناس آپ نکال سکتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں نکال, ہر جگہ اس کی اپنی ایک افادیت ہے. لفظی حسن کے ساتھ ساتھ معنوی اعتبار سے بھی آپ دیکھو لفظ الناس کی ہر جگہ پر ضرورت. یہ اللہ کا کلام ہے, ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم سبحان اللہ یعنی بس جو بات ہے ہم اس کو بیان کرنے کے لیے بیٹھے. ایسے نہیں کہ جو یہ مطلب کچھ چیزیں ہیں چھپی ہوئی نہیں. اس ایک مسلمان کو جو ایک اعتقادی اعتبار سے جو دین ملا ہے الحمدللہ, لیکن ایک طالب علم جہاں اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو دفاع بھی کرنا چاہیے اس کا. لیکن دفاع کے اعتبار سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ مزید اس کا حسن پیدا ہوتا ہے, مزید ایمان بڑھ جاتا ہے اس سے. تو آج کی نشست میں اتنی بات انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.